بہتر کی امید۔ ایک لڑکی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی۔ وہ غیر منظم طریقے سے اپنی زندگی گزارتی۔ وہ زیادہ تر وقت گانے سنتی اور ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ خود کو قرآن پڑھنے یا سننے کے لیے وقت نہیں دیتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس کے تہذیب یافتہ کزن نے اس سے شادی کے لیے پوچھا۔ اس کے کزن نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، لیکن وہ لڑکی اپنے کزن کا نظم و ضبط دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جس طرح کی آزادی چاہتی ہے، اس شخص سے شادی کر کے اسے وہ آزادی نہیں مل سکے گی۔ اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ بالکل اپنے جیسا چاہیے تھا، جو اس کی طرح سٹائلش ہو اور گھومنے پھرنے کا شوق رکھتا ہو، اور اس سب کی وجہ سے اس نے اپنے کزن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے اور سوچتے تھے کہ کسی نیک انسان نے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، تو انہوں نے لڑکی کے اعتراض کے باوجود اس کی منگنی کر دی۔ لڑکی بغیر کسی وجہ کے لڑائی کے بہانے ڈھونڈتی تاکہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے، لیکن وہ اپنے کزن کے پرسکون رد عمل کو دیکھ کے حیران رہ جاتی۔ جب وہ ان کا فلیٹ تیار کر رہا تھا تو لڑکی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا اندر بالکل ویسے ہی سجا ہوا تھا جیسے لڑکی کی خواہش تھی۔ اس لڑکے کی دریا دلی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آخر کار شادی کی تاریخ رکھنے کا وقت آیا اور لڑکی نے خواہش کی کہ اس کی شادی ایک بڑے اعلیٰ ہال میں کی جائے، لیکن اس بات کے لیے کزن راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ بڑی شادی کرنے کے بجائے عمرہ کرنے کے لیے پیسے بچانا چاہتا تھا تاکہ وہ شادی کے بعد اپنی زندگی کا مبارک آغاز کر سکے۔ ان کی شادی ہوئی اور وہ عمرہ کے لیے چلے گئے۔ گھر آنے پر ان کو معلوم ہوا کہ بیوی 3 مضمونوں میں فیل ہو گئی ہے اور وہ رونے لگی، تو شوہر نے اسے تسلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی۔ مومن کا معاملہ انوکھا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہر کام میں بھلائی ہے، اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اسے خوشی کا موقع ملتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو استغفار کرتا ہے، اس پر صبر کر لیتا ہے، اور اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ بیوی پوری طرح بدل گئی۔ وہ سب نمازیں پڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس نے قرآن پڑھا اور حفظ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ پوری رات عبادت کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اس کے اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ شادی کے 1 سال بعد بھی وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کی تمام دوستیں جن کی شادی اس کے بعد ہوئی تھی حاملہ ہو گئی تھیں، اور وہ اس وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ایک حدیث یاد دلائی، ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اسے تیز بخار ہونا شروع ہو گیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ اس کی گردن میں کینسر تھا۔ وہ یہ سن کر پرسکون رہی، کیونکہ اب تک اس کا ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ گریجویٹ ہے یا نہیں، تو اس نے جواب دیا کہ وہ ابھی بھی طالب علم ہے۔ تو ڈاکٹر یہ جان کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کالج اس کے طبی اخراجات پورے کرے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا وہ حاملہ ہے، تو اس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کینسر کے علاج کے وقت حاملہ ہوتی تو اس کی اولاد میں کسی قسم کا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ بیوی ڈاکٹر کے کلینک سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلی اور پورا وقت اس حدیث کو دہراتی رہی جو اس کا شوہر اسے اکثر یاد دلایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، میرے سیدھے راستے پر آنے سے پہلے جو کچھ مجھے پریشان کرتا تھا وہ میرے لیے اچھا تھا۔ اللہ کے کیے گئے فیصلے ہمارے لیے اپنی تمام خواہشات سے بہتر ہیں۔ طبی علاج سے بیوی صحت یاب ہو گئی۔ شوہر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بیوی قرآن حفظ کرے، اور آخر کار اللہ نے انہیں جڑواں بچوں سے نوازا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا